السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اور اب تو ماشاءاللہ آپ نے 3 حدیث یاد بھی کر لی ہیں الحمدللہ۔ تو چلیے آج پھر حدیث نمبر 4 یاد کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ صحیح المسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں بغض کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بغض کیا چیز ہے؟ بغض سے مراد ہے، بغض کا مطلب ہے کینہ یا دشمنی جو انسان اپنے دل میں کسی دوسرے کے لیے رکھے اور دل ہی دل میں جلتا کڑتا رہے۔ یہ بھی حسد سے ملتی جلتی ہی بیماری ہے، لیکن اس میں انسان اندر ہی اندر دوسرے کی خوبیوں سے جلتا رہتا ہے اور پھر موقع ملنے پر اسے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو کتنی بری عادت ہے یہ بھی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بھی دور رہنے کو فرمایا۔ بیٹا آپ نے جیسے دیکھا تھا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے حسد کے متعلق پڑھا کہ حسد کرنے والے کا دل کبھی مطمئن نہیں رہتا، اسی طرح سے بغض رکھنے والے انسان کا بھی دل کبھی مطمئن نہیں رہتا، وہ نہ خوش رہتا ہے اور نہ ہی پھر دوسروں کو خوش رہنے دیتا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کام کرنے سے منع فرمایا۔ چلیے اب آپ کو میں ایک ہسٹری میں سے واقعہ سناتی ہوں جس سے آپ کو ان دونوں بری عادتوں کا پتہ چل جائے گا۔ قصہ یوں ہے کہ بہت پہلے ایک نبی ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، جو کہ حضرت یعقوب کے چھوٹوں بیٹوں میں سے تھے اور بے حد خوبصورت تھے، حضرت یعقوب کو بہت پسند بھی تھے۔ تو کیا ہوا کہ باقی کے جو بھائی تھے، جو بڑے ان سے 10 بڑے بھائی تھے، وہ سب کے سب جب دیکھتے تھے کہ ہمارے بابا اس سے پیار کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کو دل ہی دل میں بغض آنے لگا اور حسد بھی آنے لگا کہ بابا اسی سے پیار کیوں کرتے ہیں، یہ بابا سے دور ہو جائے اور ہم بابا کی نظر میں اچھے بن جائیں۔ تو چونکہ انہوں نے اپنی اس بیماری کو، اس بری عادت کو دل سے نہیں نکالا اور دل میں ہی پالتے رہے اپنا جو برے خیال ہیں اور دوسرے کو برا سمجھنا ہے، تو وہ بڑھتی چلی گئی۔ ایک دن یہ ہوا کہ ان سب نے مل کر پلان بنایا کہ کیوں نہ ہم یوسف کو بابا کی زندگی سے ہی نکال دیں، اور پھر انہوں نے اپنے بابا سے پرمیشن لی کہ ہم کیا اس کو لے کے جا سکتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ وہ کھیلنے کے لیے لے گئے، لیکن وہاں جا کے ان کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس آ کے رونے لگے اور یہ شو کیا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو کوئی بھیڑیا کھا گیا اور وہ اب زندہ ہی نہیں ہے، دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا کہ یہ کیا کیا انہوں نے میرے بیٹے کے ساتھ، لیکن دوسری طرف دیکھیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانا تھا اور ان کو نبی بنانا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں سے بھی نکال کے بچا لیا۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور ایک اور شہر مصر میں لے گئے، وہ ایک بہت بڑا شہر تھا، وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی نے لے لیا، اپنا بیٹا بنا لیا، ان کو پالا، ان کو پڑھایا لکھایا، بڑے آدمی بن گئے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ عزیز مصر بن گئے، یعنی کہ وہاں کے آپ سمجھ لیں کنگ بن گئے، اور ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا۔ تو پھر اسی طرح سال گزرتے چلے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ سارے لوگوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کو چیزیں دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قحط پڑا اور جہاں پہ حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے رہا کرتے تھے وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا۔ ان کو پتہ چلا کہ ایک نیک انسان ہے جو کہ لوگوں کو فری میں کھانا دیتے ہیں اور اناج دیتے ہیں، لہٰذا وہ لوگ وہاں گئے اور جا کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج لینا شروع کیا، لیکن وہ حضرت یوسف کو پہچانے نہیں کیونکہ حضرت یوسف تو بہت بڑے ہو گئے تھے، لیکن حضرت یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کوئی دل میں بغض نہیں رکھا اور نہ ہی حسد کیا کہ ان سے بابا چھن کے میرے پاس آ جائیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بس ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے ماما بابا اور آپ کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا بنیامین، ان کو لے کر آپ یہاں آ جائیے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف نے بتا دیا کہ میں آپ کا بیٹا یوسف ہوں۔ حضرت یعقوب بہت خوش ہوئے
اور پھر ان کے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہی ہمارا بھائی ہے جس کو ہم نے حسد اور بغض کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ آج یہ نہ صرف یہ کہ بچ گیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کنگ بنا دیا ہے۔ اب وہ بہت سوری ہوئے، بہت ان کو دکھ ہوا، انہوں نے معافی مانگی، اور حضرت یوسف کا دل اتنا پیارا تھا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور کوئی بدلہ نہیں لیا۔ حالانکہ وہ اب تو کنگ تھے، وہ تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، معاف کر دیا اور اپنے ساتھ ان کو بھی رہنے کی پرمیشن دے دی۔ تو دیکھیے اس سٹوری سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو حسد اور بغض رکھتے ہیں ان کا دل میلا ہوتا ہے، وہ دل پریشان رہتا ہے ان کا ہر وقت، اور پھر وہ صرف دل ہی دل میں برا نہیں جانتے بلکہ برا کام بھی کر دیتے ہیں، جیسے انہوں نے دھکا بھی دے دیا اپنے بھائی کو۔ اور جس کا دل صاف ہوتا ہے، جو دوسروں سے اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس سٹوری سے ہمیں یہ دونوں لیسنز مل گئے الحمدللہ۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ نہ تو کسی سے حسد کرنا ہے اور نہ ہی کسی کے بارے میں برے برے خیال دل میں آنے دینے ہیں۔ اور ابھی بھی ہم نے بچنے کے لیے یہی کرنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں ایسی چیزوں سے۔ اور اگر ایسا ہو کہ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہو، پھر کیا کرے؟ اب آپ تو نہیں کرے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ آپ کی چیز لے لے اور آپ کی چیز ٹوٹ جائے اور اس کو نہیں مل جائے۔ اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن مجید نے سکھایا ہے۔ آپ نے سورہ الفلق تو سنی ہوگی، اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے بچوں کو یاد بھی ہوگی۔ اس صورت میں ایک آیت آتی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ اللہ مجھے حسد کرنے والے کے حسد سے محفوظ رکھ لے۔ تو جو بھی سورہ الفلق پڑھتا ہے اور سورہ الناس پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے شر سے اور برائیوں سے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ تو اب ہم نے نہ تو کسی کے لیے برا سوچنا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی برا اٹیک کر سکے، اور اس طرح سے دعائیں مانگ کے، دعائیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب سے ہم ایک اور کام بھی کیا کریں گے، وہ یہ کہ جب بھی ہم حدیث پڑھنے لگیں گے تو اس سے پہلے درود شریف پڑھیں گے۔ اور درود شریف ایک تو نماز والا ہے جو کہ آپ لوگ نماز میں تحیات میں پڑھتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا درود ہے جو کہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، آپ یہ بھی یاد کر لیجئے، اور جب بھی حدیث پڑھنے لگیں تو آپ یہ شروع میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر نعمت اور ہر اچھی عادت عطا فرمائے اور ہر بری عادت اور ہر برائی سے اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔